سے خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ شیر اہل سنت، للکار اہل سنت، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ضلع اور شہرہ کی بلکہ ملک پاکستان کی پہچان، اہل نبی، اولاد علی، محافظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیر سید ظہیر حسن شاہ صاحب، زیدہ ملد ہوں، میں اس علی تبیس ہوں کہ وہ اسٹیج پر ہے اور ہمارے دلوں کو اپنے پہلے حسنہ سے مستفیض کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ سے ہاتھوں کو کھڑا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، قال الله تعالى في كتابه المحكم وكتابه المحكم وقوله المصطفى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ مجاہد اسلام میاں محمد اسلم صاحب، کربلا کا میدان ایک طرف 70,000 لشکر اور دوسری طرف گنے چنے چند افراد، اور وہ بھی پھر ایک ایک کر کے میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک نے دیا جواب ریت پر۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک نے دیا جواب ریت پر۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ لیا سارا نصاب ریت پر۔ آخر یہ اتنا بڑا کارنامہ، بڑا سانحہ کیوں ہو گیا؟ آخر یہ جھگڑا کیا تھا؟ یہ اتنی شہادتیں کیوں ہو گئی اور اتنا وقوع 14 سال کے پہلے نواسہ رسول وہ شہزادے جو حضور کے کندھوں پہ کھیلتے تھے اور جن کے پاؤں اس سینے سے مس کرتے تھے جہاں 30 پارے قرآن نازل ہوا، اور وہ محبوب کریم اگر اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ رہا ہے، اگر وہ اشارہ کریں تو سورج پلٹ کے واپس آ رہا ہے، اگر وہ ارادہ کر لیں
اشارہ نہ بھی کریں، ان کے ذہن میں خیال مبارک آ جائے، ذہن مبارک نہیں، یہ خیال مبارک آ جائے کہ قبلہ بدل جائے. اگر نماز کا وقت بدلنا ہو تو امام صاحب 24 گھنٹے پہلے بتاتے ہیں کہ کل ظہر کی نماز جماعت 1:30 بجے ہوگی. جمعے کا وقت بدلنا ہو تو 8 دن پہلے بتاتے ہیں اگلے جمعے کی جماعت 2 بجے کھڑی ہوگی. اور یہاں نماز نہیں، جمعہ نہیں، عید کا وقت نہیں، بلکہ قبلہ بدلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور وہ بھی عین نماز میں آقا دو جہاں حضور سید عالم خیال فرما رہے ہیں، اور ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی تو حکم آ گیا کہ محبوب تیرا چاہنا ہی تقدیر ہے. جب تو چاہ رہا ہے کہ قبلہ بدل جائے، جب تیری چاہت یہ ہے کہ قبلہ بدل جائے، تو وہ پہلا قبلہ تو قبلہ رہا ہی نہیں. اب نماز مکمل بعد میں کرنا، قبلہ پہلے بدل. وہ محبوب جن کے اشاروں سے نظام کائنات بدلتا ہے، ان کے کندھوں پر حسنین کریمین سوار ہو کے جدھر چاہتے ہیں حضور کا رخ موڑ دیتے. وہ شہزادے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، علی اصغر جیسے شہزادے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، علی اکبر جیسے شہزادے میدان میں شہید ہو گئے. آخر یہ شہادتیں کس لیے ہوئی؟ یہ لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ یہ جھگڑا کیا تھا؟ یزید کو کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے کافر نہیں لکھا، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا. آخر یہ جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ یہ شہادتیں کس بنا پر ہوئی اور امام علی مقام کس موقف پر قائم رہے؟ آخر وہ موقف کیا تھا اور وجوہات کیا تھی؟ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اس نے چونکہ اسلامی نظام میں ترمیم پیدا کرنی تھی، نظام مصطفیٰ میں تبدیلی کرنی تھی، اس لیے ولید نے اگر گورنر ہاؤس میں امام علی مقام کو بلایا بھی تو امام علی مقام نے انکار کر دیا کہ وہ شخص جو نظام مصطفیٰ میں تبدیلیاں کر رہا ہے، میں اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں اور میں اسے ووٹ نہیں دینا چاہتا اور نہیں دوں. اس کے علاوہ کوئی اور جھگڑا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا چونکہ وہ نظام مصطفیٰ میں تبدیلی کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کر رہا، اس کا وہ نفاذ جو میرے نانا جان نے کیا تھا، جس کی پاسداری خلفائے راشدین نے کی، اس نظام میں اس نے تبدیلیاں کر دی ہیں. وہ جو شخص نظام مصطفیٰ میں تبدیلیاں کرے، تعمیم کرے، قانون میں تبدیلی کرے، قانون مصطفیٰ میں، کم از کم نواسہ رسول اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں. اور پھر ہوا کیا؟ صرف کریک ڈاؤن نہیں ہوا، پرچے نہیں ہوئے، گرفتاری نہیں ہوئی، حوالات نہیں گئے، جیل نہیں گئے، بلکہ میدان کربلا میں ایک ایک شہزادہ آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا. اور امام علی مقام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. ایسے تو سیانے بندی میں اندازے لا لیتے تھے، جناب کل کی ہوئے گا، پرسوں کی ہوئے گا. سیاستدان 7 سال دیا پہلے خبریں دے دیتے ہیں کہ جناب اگلے سال کی ہوئے گا، حکومت کی کرے گی. اور امام علی مقام تو نواسہ رسول ہو کے وہ تو نگاہ بصیرت سے سارا کچھ دیکھ رہے تھے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اب کیا ہو رہا ہے. آنکھوں کے سامنے شہزادے ذبح ہو گئے، علی اکبر بھی ذبح ہو گئے، قاسم و عباس قربان ہو گئے، اور محمد قربان ہو گئے، شہزادہ علی اصغر ذبح ہو گئے. لیکن امام علی مقام نے جس موقع پر پہلے جس موقع پر قائم تھے، امام علی مقام نے اپنی زبان حال سے فرمایا کہ علی اصغر جاتا ہے تو جائے، علی اکبر جاتا ہے تو جائے، اور محمد جاتے ہیں تو جائیں. لیکن جس موقع پر ولید کے سامنے میں گورنر ہاؤس میں جس موقع پر میں قائم تھا، آج بھی اسی موقع پر قائم ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. بھائی یہ کوئی بات نہیں،
تھوڑا ضلع بندی ہے، یہ تھوڑا زبان مجھے کہہ رہے ہیں آپ کا زبان بندی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ زبان بندی کیا ہے اور ضلع بندی کیا ہے؟ کتنے صحابہ موجود تھے، صحابہ کی اولاد موجود تھی، یزید کا جھگڑا امامی علی مقام سے آ کر کے تھا، اور کوئی بندہ نہیں سی جن نے یزید جھگڑا کرتا، اینے صحابہ کی اولاد اتنے مسلمان کسی دوسرے کے ساتھ یزید کا آخر جھگڑا کیوں نہیں تھا اور امامی علی مقام کے ساتھ جھگڑا کیوں تھا؟ اس لیے کہ امامی علی مقام کفر کی حکومت کو قبول نہیں کر رہے تھے، کفریہ نظام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اگر کہ یزید کلمہ پڑھتا تھا، قائد کے بعد جتنے حکمران آئے وہ سب کلمہ پڑھتے تھے، یحییٰ بھی کلمہ پڑھتا تھا، مشرف بھی کلمہ پڑھتا تھا، نواز شریف بھی کلمہ پڑھتا تھا، یہ زرداری بھی کلمہ پڑھتا تھا، جتنے حکمران آئے ڈکٹیٹر عامر وزرائے اعظم سارے کلمہ پڑھتے تھے، یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ یزید کو آخر امام حسین کی پریشانی کیوں تھی؟ اس لیے کہ امام علی مقام اسلام کی حقیقی روح کو بیان کر رہے تھے۔ اینے مولوی اینے پیر ان کے پاکستان اتنے تو آٹھوں جناب کر کے ڈھکیا بھی تقریر نہیں کرنی، پھر غلام مصطفیٰ صاحب نے کرنی کسے میں تو تقریر نہیں جناب کرتے تو ہم جناب کرنے ڈھکیا کرنی تو فلان جگہ تقریر نہیں کرنی تو ہم جناب کے زمانہ آپ کی کار کرنی تو فلان جگہ نہیں جانا۔ آخر ویل چیئر نہ کیلے لکھی ہوئی ہے وہ 25 اخبار ہے، تقریباً 59 سال پہنچ رہے ہیں سب سے قریب، لیکن میں آج تک جتنے حملے اسلام کے ہوئے، دین کے ہوئے، ناموں سے رسالت کے فتوے آج تک بلا تفریق بغیر خوشامد میں گل کر لگا اور حقیقت بیان کرتے ہیں، آج تک میں کبھی نہیں دیکھا کہ 5-7 لاکھ بندے مریدانہ پیر بڑے بڑے آستانے نے ملک پاکستان بے شمار الحمدللہ میں بہت سارے آستانے کھنگال کے چھان کے دیکھے کیا بات دولتنا علی میں شوش بار ضرور دیکھا شیعہ نے پورا سب دے آئے ضرور میں لیکن کبھی آج تک میں نہیں دیکھا کہ یہ دین کے مشکل وقت آیا ہوئے اور 2, 4, 5, 7 لاکھ بندے مریدانہ پیر میدان عمل اخبار ہوئے ایسے جناب ہے بیٹھے ہیں ساڑیاں لاشوں کو لنگ کے تجھے دے جائیں کوئی جتنی آستانے پنجاب دے گئے لوگ ملک پاکستان دے گئے لوگ کدی بلکہ اللہ ماشاءاللہ بہت سارے آستانے ایسے دیکھے فیض آباد میں لوگ آئے انہوں نے یہ گلاں دیکھو جب بندہ زمان بندی کی پرواہ نہیں کر رہا 20-22 خرچے گیس بل دن چل کے پھر بھی وہ اپنے موقع سے قائم ہے پیرہ نہیں مخالفت کی بات جیڑے بندے نے کرو حسینی سوچ نہ ہوئے میں تو کرنا ویسے مسلمان ماننا نہیں تیار نہیں وہ دا کی تعلق دین نہ بھائی تو کیوں افضل بلال نے شان بیان کی تھی کیوں تو واقعہ کربلا بیان کی تھا جی آپ ہی تو اندر بڑھنا سی کینوں حسین کا نام لینے کی لوڑ ہے حسین کا نام لینا بزدلوں کا کام نہیں حسین کا نام لینا شروں کا کام ہے نہ میرے واسطی گل ہے کفر اسلام دی ازلی عداوت مک نہیں سکتی
جے ظالم نال متھا لان دا نائی بغاوت ہے نہیں جناب ضلع بندی اتنا جی اتنے نہ زبان بندی اتنے کی ہوئے گا جی کی ہوئے گا کڑی جیل ایسے ساڑھی دیکھی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس مشن پہ ہم نکلے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی عنایت سے میں یہ کہتا ہوں کہ جس مشن پر ہم نکلے ہیں جیل نہیں ہتھکڑی نہیں گولی آ کر لگے اور ہم بھی فیض آباد کے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں آج بھی دین میرے جوش خطابت کا انتظار نہیں کر رہا کسی پیر کے تعویذ کا انتظار نہیں کر رہا کسی نعت خوان کی لہنے داؤدی کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ آج بھی محراب اور منبر سجدہ حسینی کا انتظار کر رہا ہے اور وہ سجدہ ادا کرنے کے لیے عملاً تحریک لبیک نے فیض آباد وہ سجدہ ادا کیا ہے یہوری آنے فرنگی دل و نظر کا حجاب بہشت مغربیاں جلوہ ہائے بابرکات علامہ اقبال کے اندر سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہیں فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب اکیلے کوئی چارہ لگے پر جناب درست دیندہ سی کہ مسئلہ بیان کرتا سی اینڈ میں جناب تھاپڑا مار کے واہ بھائی واہ انہوں نے جناب طویل لہن لکڑی کا دسیا اینڈ بندے پھانے بتانے کالی خاطر پیسے کمانے کی خاطر دین کی خاطر نہیں دین کی خاطر سے قربانیاں دینے آیا ہے سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہیں فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب جو کہ محراب اور منبر کسی نعت کسی تعویذ کا انتظار نہیں کر رہا کسی خوبصورت آواز کا انتظار نہیں کر رہا آج بھی محراب اور منبر سجدہ حسینی کا انتظار ہے چونکہ سجدہ حسینی ادا کرنا ہوتے امیر المجاہدین کہنا کر رہے ہیں اس واسطے جناب وہ سمجھ رہے بھی یہ کرسی ہے نا وہ بامب کے بڑی چھوٹی شہر ہے یہ تو جناب کئی ہزار بام بننے ہوئے ہیں یہ جدھر جان گے لوگ جناب سوچ بدل جائے گی نہ تیرے وقت گلے نہ میرے وقت گلے کفر اسلام کی ازلی عداوت مک نہیں سکتی جے ظالم نال متھا لاندا نائی بغاوت ہے اسی باغی تے ساڈی یہ بغاوت مک نہیں سکتی پتر 6 مہینے دا سید دتا ہے دین دی خاطر اے سخیاں دا گھرانہ ہے تلاوت مک نہیں سکتی شریف دیکھو نکھیڑا ہی تے کیتا کربلا سید اے گردن کٹ سکتی ہے تلاوت مک نہیں سکتی لاکھ مرتبہ زبان بندی ہو یہ تو بھی میدان لگے گا نا جی کوٹ میں کہ آپ ایک میری تقریر پوری زندگی کی دکھائیں جس میں فرقہ واریت کو آباد دی گئی ہو بازاروں میں سر عام اگر صحابہ کی توہین ہو تو کیا یہ فرقہ واریت نہیں 24 چینل اگر صحابہ کی گستاخیاں دکھائے اور سنائے
تو کیا یہ گستاخی نہیں، یہ فرقہ واریت نہیں؟ جہاں فرقہ واریت ہو رہی ہے وہ تمہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ہم فرقے کی بات نہیں کرتے، ہم تو صرف اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اور قائد تحریک امیر المجاہدین صاحب نے ہمیشہ فرقہ واریت کی بات نہیں کی، ہمیشہ اسلام کی بات کی ہے۔ تم ضلع بدیاں، زبان بدیاں صرف فرقہ واریت کا پردہ لے کے یہ بہانہ بنا کے کرتے ہو، اصل تمہاری دشمنی اسلام کے ساتھ ہے۔ یہ اسلام کا اصل تصور کیوں پیش کر رہے ہیں، حسینی سوچ کیوں داخل کر رہے ہیں دلوں میں؟ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے دم میں دم ہے، ہم سجدہ حسینی ادا کرتے ہی رہیں گے، حضور کی عزت اور ناموس پر پیرا دیتے ہی رہیں گے، ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم جیئیں گے تو حضور کے لیے اور مریں گے تو حضور کے لیے۔ آپ اعتراض ہیں کہ امیر المجاہدین سے آپ کے پاس مائک جائے اور وہ اپنی گفتگو کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ بہن کے لبیک کے ساتھ ہمیں شامل ہو کے عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں بات کرنا نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ساؤنڈ دے نعرہ تے لا دے، بس ساؤنڈ دے نعرہ ذرا کہو ساؤنڈ دے نعرہ کیوں نہیں آتا؟ ہمارے دوست ہیں ذرا کہو ذرا ان کو۔ محمد سلیم صاحب دلاور امام کا گاؤں ہے، چونکہ اس لیے ان کو دلاوری کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا کلام بڑا خوبصورت ہے، وہ چونکہ تحریک کی اثروں کو بیان کر رہا ہے، اس لیے امیر المجاہدین صاحب کی طبیعت ہے کہ میں وہ پڑھ دوں، شعر پڑھنا ان کی طبیعت ہو، میں پڑھ دوں، یہ اس پر تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ ان کی طبیعت ہو تو میں نے ایمان سے، مجھے امیر المجاہدین صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ اب جیل میں تمہاری ضمانت ہوگی تم چلے نہ جاؤ، جہاں رہو، کیونکہ میں ادھر۔ امیر المجاہدین صاحب نے یہ نہیں مجھے کہا، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی، یہ چونکہ ان بزرگوں کی نگاہ محبت کا فیض ہے کہ یہ مجھے ان کے مزاج سے یہ سمجھ آ رہی تھی۔ کبھی ہے کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی تھوڑی بہت ہوگی، ورنہ میں ان کے مزاج کو بڑے اچھے طریقے سے 100% سمجھتا ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے اور اب کیا کرنا چاہیے۔ اب موسم گرم ہے، آپ سے بات نہیں کرنی، جب موسم کو سدھار ہوگا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام میں نے سمجھا کہ چونکہ ان کی طبیعت ہے کہ میں ادھر رہوں، اور مجھے اللہ سے ذرا بھر پریشانی نہیں ہوئی، جتنی مرتبہ بھی جیل رہا ہوں ویسے بھی کبھی پریشانی نہیں ہوئی، یہ 2 4 10 20 مرتبہ جتنی بار بھی رہا ہوں کبھی پریشانی نہیں ہوئی، اور جب ان کے ساتھ تھا تو پھر تو بالکل ہی پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ خوشی۔ سوچی پہ جو کلام وہ فرما رہے تھے، سوچی پہ گیا وہاں چھیڑا گل کس طرح، گل گل من دی پڑھتی تو جاندی، نال درد مصیبتاں مشکلاں دے لڑنا میں ایسی، لڑدی تو جاندی، سولی عشق دی اتنے منصور وانگو چڑھنا میں ایسی، چڑھدی تو جاندی، دھاگے آکھیا مومنوں دستے سہی، کیونکہ دھاگا درمیان جنہاں دوالے مومد ہے، دھاگے آکھیا مومنوں دستے سہی، لگی اگ مینوں سڑدی تو جاندی، سڑنا تو میں دھاگا میں درمیان چاہ اگ مینوں لگی ہے، تیرا کام کی سڑنا، دھاگے آکھیا مومنوں دستے سہی، لگی اگ مینوں سڑدی تو جاندی، موم کیا سلیم تو نکتہ سمجھے ہی نہیں، ایتھے جج کے دے بازی ہار چاہیے، جنہوں من دے وچ وسا لگیے انہوں سیک بھی لگے تو مر جائیے۔ صحابہ کی گستاخیاں ہوں پھر بھی بولے نہ، خاموش رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ ہو اور عاشقان رسول غلامان رسول آواز بلند نہ کرے، ان کی چیخیں نہ نکلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو اور غلامان رسول کی چیخیں نہ نکلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور کی عزت اور ناموس کی بات آئے گی، صحابہ کی بات آئے گی، ختم نبوت کی بات آئے گی، تو زبانی کلامی نہیں، ہم فیض آباد لاشیں کہہ کر بھی پھر بھی حضور کی عزت اور ناموس پر قرار دینے کے لیے تیار ہیں۔
رش ہوا ہے نا، ہجوم ہوا ہے، لوگ زیادہ آئے ہیں، اگر اس جلسے کو روکا نہ جاتا تو پھر شاید کئی لوگ توجہ نہ کرتے. اس کو روکا گیا ہے اور جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ابھرتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ شعر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظار قرآن کے توسط سے میں عرض کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کریک ڈاؤن جلدی ہو گیا ہے تحریک پر. ہم جیلوں میں چلے گئے، ہمیں افسریاں لگ گئی، ہم تھانوں میں چلے گئے، عدالتوں میں چلے گئے. یہ تیرا ہزار بار شکر ہے، اس لیے کہ تحریک اصل راستے پر چل نکلی ہے. ہمیں نظم و ضبط کا طریقہ آ گیا ہے کہ تحریک کی تنظیم سازی ایسے کرنی ہے. اور انشاءاللہ اب جو تنظیم سازی ہو رہی ہے انشاءاللہ عالم یہاں نہیں بلکہ پورا عالم کفر پریشان ہوگا. اور انشاءاللہ دین، حضور کا دین انشاءاللہ تخت پر آئے گا، اور یزیدیت کا جنازہ نکلے گا، حسینیت کا پرچم بلند ہوگا. لبیک امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رضوی ایجوکیشن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں. شکریہ.